الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہماری تلاوت کا آغاز 18ویں پارے سے سورہ مؤمنون۔ اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ کامیاب لوگ کون ہیں، جنت الفردوس کے مستحق کون ہیں، ان کی خوبیاں، ان کی صفات کیا ہیں۔ پہلی خوبی ہے ایمان ہو، نفاق نہ ہو، ریا سے، نفاق سے پاک ایمان ہو۔ جنت الفردوس کے مستحقین کی دوسری خوبی نماز پڑھیا ہو، خشوع والی نماز۔ تیسری خوبی یہ ہے کہ وہ لغویات سے محفوظ ہو۔ لہو لعب، ہمارے ہاں تو لہو لعب زندگی کا مقصد بن گیا۔ اسلام میں جسمانی ایکسرسائز کی اجازت ہے، لیکن اتنی جتنی آٹے میں نمک ہوتا ہے، نہ یہ کہ وہ زندگی کا مقصد بن جائے۔ کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا آنکھوں والے، کیا بینا، کیا مرد، کیا عورت، تماشا یہی رہ گیا۔ ایمان والوں کی خوبی ہے لغویات سے محفوظ رہتے، فضول جس کا نہ دنیا نہ آخرت کا فائدہ۔ چوتھی خوبی زکوٰۃ دیتے، یعنی حقوق اللہ کا بھی خیال رکھتے ہیں، حقوق العباد کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ پاک دامن ہے، پاک دامن، عہد کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ صرف نماز نہیں پڑھتے، نماز پورے آداب اور شرائط کے ساتھ پڑھتے ہیں، وقت کے ساتھ پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، مسجد میں پڑھتے ہیں، پورے آداب کے ساتھ نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ فرمایا یہ خوبیاں ہیں جنت الفردوس میں جانے والوں کی، یہ ان کی خوبیاں ہیں۔ فرمایا یہ وارث ہیں جنت کے۔ دنیا میں کوئی مالک نہیں ہے گھر کا، یہاں تو سب ٹرسٹی ہیں، مالک آخرت میں ہوں گے۔ یہاں سب ٹرسٹی ہیں، مالک دنیا جب چاہے گا شفٹنگ کرنی پڑے گی، لیکن جسے وہ گھر مل گیا مالک بن جائے گا، کبھی وہاں سے شفٹنگ نہیں ہوگی، اس کا اللہ مالک بنا دے گا۔ یہاں تو سب کرائے پہ ہیں، پہلے ابا رہتے تھے اب بیٹا رہتا ہے، پہلے دادا رہتے تھے اب پوتا رہتا ہے، یہاں تو شفٹنگ ہو رہی ہے۔ اولئک هم الوارثون، وہ جو جنت الفردوس ملے گے اس کا مالک بنا دیں گا، پھر وہاں سے شفٹنگ نہیں ہوگی۔ یہ کیوں کر ہوگا؟ فرمایا ہاں ہوگا، جس اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا ایک نطفے سے، اور پھر اس کے اندر مختلف ادوار اور مختلف کیفیات، اور پھر اس کے اندر زندگی پیدا کی، اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ، ان کی توحید کی دعوت، قوم کا انکار، قوم کا مذاق اڑانا، پھر اللہ کی طرف سے آیا ہوا عذاب جس سے وہ ساری قوم غرق ہو گئی، ایمان والے محفوظ ہو گئے۔ پھر کے بعد دیگری انبیاء آتے رہے اور اللہ کی توحید کا پیغام سناتے رہے۔ ہارون، موسیٰ علیہ السلام بھی فرعون کے پاس آئے، ان کے لو لشکر نے تکبر کا مظاہرہ کیا۔ اللہ نے اپنے پیغمبروں کے واسطے سے پوری امت کو تلقین فرمائی ہے حلال کھانا، حلال کی اپنی برکتیں ہیں، نیکی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، حرام کی اپنی نحوست ہے، گندگی کے جراثیم پیدا ہوتے، گناہوں کے جراثیم پیدا ہوتے۔ حلال کھانا، حلال کھاؤ گے تو نیکی کرنا آسان ہو جائے گی، حرام کھاؤ گے تو نیکی کی توفیق چھن جائے گی۔ حرام مال اور حرام مال سے پرورش جسم وہ جہنم کا زیادہ مستحق ہوتا ہے۔ حلال اور پاکیزہ کھانے والا جو نیکیوں پہ کھڑا کر دے وہ جنت کا مستحق بنا دیتا۔ ہر نبی کے پیروکار آپس میں نفرتوں کا شکار ہوئے، ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے جب نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دی۔ قوم تقسیم اسی وقت ہوتی ہے، فرقوں میں ہو یا گروہوں میں ہو یا جماعتوں میں ہو یا زبان کی بنیاد پر ہو یا علاقیت کی بنیاد پر ہو، جب نبی کی تعلیمات کو چھوڑتی، ورنہ نبی کی تعلیم تو انسانیت کو اکٹھا کرتی، امت کو بھائی چارے کی فضا میں، بھائی چارے کی خوبصورت لڑی میں پرو دیتی ہے۔
جب بھی یہ امت ٹوٹتی ہے، انسانیت ٹوٹتی ہے، پیغمبر کی تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے ٹوٹتی ہے۔ پھر نئے نئے بت تراشے دی جاتے، فرقہ، زبان، علاقہ، وطن، سیاسی جماعت، نفرتوں کی آگ لگتی ہے۔ پھر یہ نئے بت ہوتے ہیں۔ جب تعلیمات نبوی چھوڑی جاتی ہے تو پھر نفرتوں کا شکار ہے۔ اس کا تذکرہ فرمایا اگر حق ان باطل پرستوں کے پیچھے چل پڑے تو دنیا میں فساد برپا ہو جائے۔ اللہ کی ذات ہے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والی، انسان کو ان گنت نعمتوں سے نوازنے والی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ وہ زندگی دینے والا، وہ موت دینے والا ہے۔ ایک دن آنے والا ہے جب انسان دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور یہ تقسیم نیکی اور بدی کی وجہ سے ہوگی۔ نیکی اور بدی کی وجہ سے ہوگی۔ نیک لوگوں کے نام اعمال بھاری ہوں گے، برائی کرنے والوں کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، ذلت اور رسوائی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہ کہیں گے کہاں ہیں آج وہ لوگ جن کا ہم دنیا میں دین پہ چلنے کی وجہ سے مذاق اڑایا کرتے؟ دنیا میں شیطانیت انتہا درجے کی ہوتی ہے جب وہ دین والوں کا بھی مذاق اڑانے لگتا ہے۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر جب قبروں سے اٹھیں گے پوچھا جائے گا کتنے سے لیٹے؟ لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یہ عادت ہے۔ آدم سے لے کر قیامت تک جب قبر میں لیٹا ہے کہے گا ایک دن ایک رات، اس لیے کہ وہ ہولناک دن جو آنے والا ہے سب کچھ ماضی بھول جائے گا۔ تو میں تمہیں اللہ نے محض کھیل تماشوں کے لیے نہیں پیدا کیا، بیکار نہیں پیدا کیا، تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے، اس رب کی احسان شناسی ہے، اس کی بندگی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ نور ہے۔ دو صورتیں ایسی ہیں، ایک سورہ نساء، ایک سورہ نور۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی اپنی عورتوں کو سکھایا کرو۔ اللہ کے نبی فرمایا کہ سورہ مائدہ مردوں کو سکھایا کرو، سورہ نساء، سورہ نور عورتوں کو سکھایا کرو۔ اس میں گھر کی زندگی، عفت اور پاک دامنی کا ماحول اور اس کی حفاظت اور گھریلو اور معاشرتی زندگی کے اصول اور ضابطے اس صورت کے اندر موجود ہے۔ مسلمان بیٹیاں اپنے ہاتھوں سے لکھا کرتی تھی، اور جب گھر جایا کرتی تھی نکاح ہو جایا کرتا تو ان کے جہیز میں یہ صورت رکھ دی جاتی تھی تاکہ اس کی زندگی کے اصول ہمیشہ یاد رہے۔ گھر ٹوٹتا ہی تب ہے جب معاشرے سے شرم و حیا اڑ جاتا ہے۔ جس معاشرے سے شرم و حیا رخصت ہو جائے وہاں طلاق اور خلع کی کثرت ہوگی، جیسے آج ہے۔ اگر آپ عدالتوں میں جائیں تو 99% کیسز طلاق اور خلع کے ہیں، وہ رہنا نہیں چاہتی، رکھنا نہیں چاہتا۔ جس معاشرے میں بے حیائی اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک ہو جائے گی نا، بے حیائی اکٹھی ہوگی، تو وہاں کبھی گھر نہیں بنا کرتے، اور وہاں کبھی ازواجی رشتوں میں اعتماد نہیں رہا کرتا۔ بھول گیا آج مسلمان اپنے دین کے اصولوں کو۔ تو سورہ نور کے اندر پہلا حکم ہے، فرمایا سورۃ انزلنا۔ خیال رکھنا یہ ہم نے اتارا ہے، کسی انسانوں کے بنائے ہوئے یہ اصول اور ضابطے اور قوانین نہیں ہیں، ہم نے اتارے۔ یہ انداز قرآن میں کسی اور صورت میں نہیں ہے، اس صورت میں خاص طور پہ اللہ نے، یہ ہم نے اتارا ہے، یہ قوانین ہمارے ہیں۔ اور خاص طور پر بتایا زانی مرد اور زانی عورت، اگر یہ شادی شدہ نہیں ہے تو ان کو کوڑوں سے مارو، کوڑوں مارو، اور اگر یہ شادی شدہ ہیں اور پھر بدکاری کرتے انہیں پتھروں سے سنسار کرتے۔ اس میں اللہ کے نبی کے احادیث موجود ہیں۔ اسلام میں یہ سخت ترین سزا ہے زانی کی، اس لیے کہ یہ صرف بڑا گناہ نہیں ہے، بہت سارے گناہوں کا مجموعہ ہے۔ بہت سارے قتل کے پیچھے جائیں گے تو آپ کو یہی گندگی نظر آئے گی، بلکہ جس قتل میں درندگی زیادہ ہوگی اس کے پیچھے آپ کو زنا نظر آئے گا۔ جس قتل کے اندر درندگی زیادہ ہوگی آپ کو اس کے پیچھے زنا نظر آئے گا۔ جس قتل میں درندگی زیادہ ہوگی وہاں پیچھے آپ کو یہ گندگی نظر آئے گی۔ بہت سارے قتلوں کی بنیاد یہی ہے، اس لیے اسلام اپنے پاکیزہ معاشرے میں اس کی گنجائش نہیں رکھتا۔ سزا دو لیکن بڑے مجمع میں دو اگر تم ایمان والے ہو۔
اگر تم ایمان والے بھرے مجمع میں سزا دو تاکہ سب کو عبرت ہو، لیکن آج سزا ہو تو بہت سارے لوگوں کی آوازیں آئیں گی، یہ تو بڑی سختی ہے، بڑی سخت سزا ہے۔ ارے قرآن میں ہے جن کے ہاں شرم و حیا کی کوئی قیمت نہیں، شاید انہیں یہ سزا بہت سخت لگے، ورنہ ایمان کے بعد حیا ایمان والوں کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ ہاں جھوٹی تہمت لگائی عورت پر 80 کوڑے پھر مارے جائیں گے، پاک دامن عورت پر جھوٹی تہمت لگائی پھر قذف، پھر سزا 80 کوڑے۔ اسلام میں جہاں سزا سخت ہے وہاں اس کے ثبوت کے لیے شرائط بھی سخت ہے کہ 4 گواہ لے کے آنا، گواہی لے کے آؤ۔ عورت نے اپنی بیوی پہ تہمت لگا دی، گواہ نہیں تو لعان ہوگا۔ شریعت کا ایک حکم ہے کہ دونوں قسمیں کھائیں گے، اپنے اوپر لعنت کریں گے 5 مرتبہ، پھر ان دونوں کے درمیان طلاق واقع ہو جائے گی۔ پھر واقعہ افک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ ایک غزوے میں تشریف لے گئی، واپس آ رہے تھے، غزوہ بنی مصطلق غزوہ تھا۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور اس پڑاؤ کے موقع پہ آپ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئی، وہاں آپ کا ہار گر گیا، تھی آپ ہلکی پھلکی، سواری کے اوپر پردہ موجود تھا، اس کے اندر آپ بیٹھتی تھی، آگے ایک آپ کا اونٹ چلانے والا ایک آدمی موجود تھا، قافلہ روانہ ہو گیا، سمجھے کہ شاید آپ تشریف فرما ہیں، اندر ہی اونٹ پر موجود ہے، لیکن آپ تو موجود نہیں تھی۔ آپ واپس آئیں، قافلہ روانہ ہو چکا تھا، آپ وہیں چادر ڈال کے بیٹھ گئی اس خیال سے کہ اگلی جگہ جہاں پڑاؤ ڈالیں گے میں نہیں ہوں گی تو واپس آگے مجھے لے جائیں گے۔ پیچھے سے صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، اللہ کے نبی نے ان کی ذمہ داری یہی رکھی تھی، قافلے میں کوئی گری پڑی چیز کو تم پیچھے سے آ کے دیکھ لیا کرو۔ جب آئے تو عائشہ کو پردے کا اب تک حکم جب نہیں آیا تھا تو دیکھا ہوا تھا، اب پردے کا حکم آ گیا۔ حضرت صفوان فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے دیکھا تو میں نے کہا انا للہ و انا راجعون، کہ پیچھے رہ گئی اماں جان، آپ نے چادر کر لی، اس نے سواری قریب کی، کجاوے میں بیٹھ گئی، مدینہ پہنچ گیا۔ لیکن مدینہ پہنچی تو منافقین نے حضور علیہ السلام کے گھرانے پر اور آپ کے حرم پر الزام تراشی کی، تہمت لگا دی۔ یہ واقعہ اس کے اندر ذکر فرمایا، اور تاریخ انسانیت میں کہیں ایسا نہیں ہوا کہ کسی کے پاک دامنی کے لیے اللہ نے وحی بھیجی ہو، لیکن حضرت عائشہ کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا کہ آپ کی پاک دامنی کے لیے اللہ نے آسمان سے قرآن کے آیتیں بھیجی۔ لیکن اب بھی کوئی بدبخت آدمی آپ کی پاک دامنی کا قائل نہ ہو تو قرآن کا منکر ہے، قرآن کی آیت کا انکار کر۔ تو آپ کی پاک دامنی کا اعلان اللہ نے آسمانوں سے کیا اور کئی ساری آیتیں بھیجی، اس کا تذکرہ فرمایا اور تلقین فرمائی ایمان والوں سے کہ آئندہ تم کبھی کسی مسلمان کے اوپر الزام لگانے میں ان منافق صفت لوگوں کا ساتھ نہ دیا کرو۔ پھر اللہ نے مذمت فرمائی ان لوگوں کی جو مسلمان معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دیتے۔ جب قرآن کی یہ آیت اتری ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ